علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز مکرم محترم سامعین عظام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے سورہ ہجر کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح کلام اللہ کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. آج مسلسل جو ہے غالباً ہمارا 23واں جمعہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز اور مکرم موضوع پہ، اور آج 23 فروری 2024 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. اس دن کو اللہ کریم ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے، آمین، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ فرمائے، آمین اللہم رب العالمین. مسلسل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع شروع کرنے سے یہ ارادہ ہے تاکہ عامت الناس کے سامنے یہ چیز واضح ہو کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین وحدت کی تبلیغ اور دعوت کے لیے کون سی رکاوٹیں درمیان میں حائل ہوئیں، اور کیسے مقابلہ کیا گیا، کہاں جو ہے مسلمانوں کے اوپر دقتیں اور تکلیفیں آئیں. آخر کار پھر جس دین کو اللہ کریم نے بھیجا ہے اس کو غالب کرنا اور لوگوں کو استقامت دینا اور پیغمبر کا مقرر کر دینا مسلسل دین وحدت کی تبلیغ کے لیے، یہ ایک بہت بڑی اللہ کریم کی مہربانی ہے اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بے شک کہ کتنے مراحل سے گزر کے آج تمہارے تک جو دین ہے صحیح معنوں میں صحیح سالم جو پہنچا ہے، کہ یہ اللہ کریم کی ایک کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنی کتاب کی بھی حفاظت کی اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی بھی حفاظت فرمائی. بے شک
تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں اپنی زندگی گزارنے کے کسی پہلو میں یہ نہ کہہ سکیں کہ پتہ نہیں یہ طریقہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی بھی انسانوں کی زندگی کا ایسا فعل نہیں ہے جس میں تمہیں شریعت سے نمونہ نہ ملتا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو عقل مند انسان جو ہے، دانا انسان جو ہے، وہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے من الادنا الی الاعلی۔ ہمیشہ ترقی کا معنی ہوتا ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جانا۔ بے شک بے شک بے تو وہ ترقی کا ذریعہ اللہ کریم نے تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رکھی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ چاہے کوئی انسان قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن انسانوں کا فائدہ اور انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کا باعث جو ہے وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کہ جن لوگوں نے پیغمبر کی زندگی کو اپنے اوپر نافذ کیا اور پیغمبر کی سنت اور شریعت کو تمام تر دنیاوی چیزوں پہ مقدم کیا، پھر ان کے مقام اور درجات کو اللہ کریم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبر کی زندگی پہ صحیح معنوں پہ عمل کر کے اس امت کو دکھایا۔ بے شک بے اس شک۔ لیے کہ دو بڑی نشانیاں اللہ کریم نے تمہیں دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک نشانی ہے علمی طور پہ اور ایک نشانی ہے عملی طور پہ۔ واہ بے شک بے شک۔ نہ تو علمی طور پہ جو نشانی ہے وہ قرآن مقدس ہے، واہ اور عملی طور پہ جو نشانی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اگر ان دو نشانیوں میں سے کسی نشانی کا بھی انسان انکار کرتا ہے تو کبھی بھی وہ راہ راست پہ نہیں آ سکتا۔ بے شک بے شک۔ اگرچہ آج ہمارے تمہارے معاشرے میں دین اور شریعت کے اوپر پردے اور حجاب ڈالے جاتے ہیں، باطل چاہے کتنے بھی اس کے اوپر سنہری غلاف چڑھائے جائیں وہ آخرکار باطل ہی رہتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حق کے اوپر کتنے بھی حجاب اور پردے ڈالے جائیں آخرکار وہ ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یہ قانون خداوندی ہے کہ اللہ تعالی حق کو حق ثابت کر کے رکھتا ہے بے شک بے شک۔ اور باطل کو باطل ظاہر کر کے چھوڑتا ہے، تاکہ دنیا کے سامنے یہ چیز خلط ملت نہ ہو جائے، اس میں اختلاط نہ آ جائے کہ آدمی کہے میں تو تمیز ہی نہیں کر سکتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو آ کے دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ لوگوں یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ توحید ہے یہ شرک ہے، یہ سنت ہے یہ بدعت ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ دین ہے یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے یہ کفر اور غلط کاریاں ہیں۔ ایک ایک دین اور اسلام کی تمام تر شاخوں اور شقوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ کر کے بیان کر دیا بے شک بے شک۔ تاکہ کسی کے سامنے کوئی مغالطہ باقی نہ رہ جائے۔ واہ۔ تو اسی لیے پھر قوم نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ ہستی تو دنیا میں موجود ہی نہیں تھی، بے شک بے شک لیکن انہوں نے پیغمبر کے بارے میں بھی ایسے ایسے کلمات کہے کہ جو انسان حیران ہوتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کی زبانوں نے اجازت دی کہ انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے غلط کلمات انہوں نے اپنی زبانوں سے صادر کیے۔ استغفر اللہ، وہ کیوں کلمات؟ اگر آدمی سوچتا ہے کہ پیغمبر سے اعلیٰ ہستی تو دنیا میں ہے ہی نہیں، بے شک بے شک چاہے اخلاق میں دیکھا جائے، چاہے بردباری میں دیکھا جائے، چاہے حلم میں دیکھا جائے، چاہے تکلم کلام میں دیکھا جائے، قول و اقوال میں دیکھا جائے، افعال میں دیکھا جائے، اعمال میں دیکھا جائے، معاملات میں دیکھا جائے، معیشت کے اعتبار سے دیکھا جائے، معاشیات کے اعتبار سے دیکھا جائے، چال چلن میں دیکھا جائے، عبادات میں دیکھا جائے، تسبیحات میں دیکھا جائے، اور ان تمام تر چیزوں میں پیغمبر جیسی ہستی تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، بے شک بے شک جبکہ خود بھی انہوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ ما جربنا لک مرارا وما رأینا فیک الا صدقا، کہ ہم نے محمد سے بڑھ کے صادق، امین، حلیم، بردبار دیکھا بھی کوئی نہیں۔ بے شک لیکن کیوں اچانک جو ہے، جو پیغمبر کو امین بھی کہتے ہیں، جو پیغمبر کو صادق بھی کہتے ہیں، جو پیغمبر کو ساری دنیا سے زیادہ سچا بھی کہتے ہیں اور سب سے زیادہ باحیا اور باوقار بھی کہتے ہیں، اور پیغمبر کی زندگی کی گواہی بھی خود دیتے ہیں، تو کون سا ایسا معاملہ ہوا کہ یکدم پیغمبر کی ذات کے اوپر گالیاں بھی دیں، فتوے بازی بھی کی، برے الفاظ بھی کہے، سب و شتم بھی کیا، طعن بھی کیا، اور پھر فتوے بھی لگائے، سازشیں بھی کی، تدبیریں بھی کی، منفی پہلو بھی اختیار کیے، مثبت پہلو بھی اختیار کیے؟ وجہ کیا تھی؟ صرف اسی دین توحید اور دین وحدت کی وجہ سے آ کے سارے معاملات جو ہے انہوں نے پیغمبر کی ذات سے کیے۔ بے شک بے شک 10 بڑے کلمات جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہے، اور کیسے اللہ کریم نے پیغمبر کا دفاع کیا۔ سبحان اللہ، ان کے برے کلمات بھی قرآن نے ذکر کیے کہ کون سے کلمات انہوں نے پیغمبر کو کہے، پھر اللہ کریم نے آگے سے دفاع بھی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا دفاع مخلوق نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، بے شک بے شک پیغمبر کا دفاع وہ خالق کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک اس لیے آپ نے سنا کہ چچا کے پاس 3 دفعہ آئے، اللہ 12 مقامات پہ قتل کی دھمکیاں دی، آخر کار کیا کر سکے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ابھی کوئی دوسرا پہلو اختیار کرنا چاہیے، کہ ہم نے سفارشیں بھی کی، ابو طالب کے پاس بھی آئے، ایک دفعہ آئے دھمکی دی، ابو طالب نے ٹال دیا، پھر دوسری دفعہ آئے سخت دھمکی دی، پھر بھی ابو طالب نے جو ہے ان کو واپس کر دیا، فرمایا میں اپنے بھتیجے کو سمجھاتا ہوں۔ پھر تیسری دفعہ آئے، ولید ابن مغیرہ نے اپنا لڑکا حاضر کر دیا کہ یہ لڑکا رکھ لو اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد دو، اس لیے کہ ہم اس کو قتل کر دیں تاکہ ہمارا امن سکون جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کو قتل کریں گے ہمارا کام ختم ہو جائے گا، وہ دوبارہ وہ امن سکون واپس مکہ میں لوٹ آئے گا، اسی دین کی جو ہے وہ پیروی کی جائے گی۔ جب ان تمام چیزوں سے یہ لوگ نا امید ہوئے کہ نہ تو ابو طالب بھتیجے کو ہمارے حوالے کرتا ہے، نہ اس کو قتل کرنے دیتا ہے، نہ ہم اس بات کے اوپر قادر ہیں کہ اس کی دعوت کو روک سکیں، ابھی پھر دوسرا پہلو اختیار کیا کہ اس کے اوپر جو بھی آنے والا باہر سے گروہ ہو، جو بھی اس کی محفل اور مجلس میں بیٹھیں، ان کے سامنے طرح طرح کی باتیں مشہور کر دو، نبی کے بارے میں بھی، نبی کی کتاب کے بارے میں بھی، اور نبی کی جماعت کے بارے میں بھی۔ قرآن نے 3 چیزیں ذکر کی، اس لیے کہ نشانیاں 2 ہیں
کہ ایک علمی نشانی قرآن والی، بے شک بے عملی نشانی صاحب قرآن والی، اور ان دونوں کا مجموعہ جو تیار ہوتا ہے وہ محمد کی جماعت تیار ہو. بے شک بے شک بے شک. تو اسی لیے ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ تین چیزیں ہیں: قرآن، صاحب قرآن، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تلامذہ، شاگرد، جانثار اور جانباز اور جماعت جو ہے پیغمبر کی. اب نبی کے بارے میں کیا کہا قرآن میں موجود ہے، اللہ قرآن کے بارے میں کیا کہا قرآن پاک میں موجود ہے، اور پیغمبر کی جماعت کے بارے میں کیا کہا وہ بھی اللہ کی کتاب میں موجود ہے. 10 بڑے کلمات جو انہوں نے پیغمبر کی توہین والے کلمات کہے، پھر کیسے اللہ کریم نے ان کا رد کیا. پہلا کلمہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر مجنون ہے. مجنون سمجھتے ہو؟ قرآن مقدس میں مجنون کا لفظ 11 مقامات میں تمہیں ملے گا. کتنے مقامات میں؟ 11. کہیں پہ آئے گا مجنون، کہیں پہ آئے گا لمجنون. 3 دفعہ لمجنون ہے. پورے قرآن میں 11 مقامات پہ مجنون کا لفظ ہے. جا کے خود دیکھنا، قرآن کا مطالعہ کرنا. پیغمبر کو کہا مجنون ایک لفظ، دوسرا پیغمبر کو کہا معلم مجنون، یہ لکھا پڑھا دیوانہ ہے. یعنی عقل دیکھو مکے والوں کی، کہ جو لکھا پڑھا ہو وہ تو دیوانہ نہیں ہوتا. کہنے لگے معلم مجنون، یہ کوئی بڑا پڑھا لکھا سیکھا سکھایا دیوانہ ہو چکا ہے. الیاذ باللہ. تیسرا لفظ کہا کذاب، یہ بہت بڑا کیا ہے؟ جھوٹا ہے. الیاذ باللہ. چوتھا لفظ کہا مفتری، یہ افترا باندھتا ہے، بہتان لگاتا ہے. پانچواں لفظ کہا ساحر، یہ جادوگر ہے. چھٹا لفظ کہا مسحور، جادو کا مارا ہوا ہے، جادو کا اثر شدہ یہ آدمی ہے. ساتواں لفظ کہا کاہن. کاہن سمجھتے ہو؟ او غیب کی خبریں دیتا ہے، جو کہانت، جس کو نجومی آپ سن کہتے ہو. کاہن پیغمبر کو کہا. 9واں لفظ کہا شاعر، یہ شاعر ہے، شعر پڑھتا ہے. 10واں لفظ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا پیغمبر ہے کہ جو ساحر بھی ہے کا، اور 10واں لفظ کہا الیاذ باللہ سوء الاخلاق، یہ بد خلق آدمی ہے. اب یہ 10 لفظ جو ہیں پیغمبر کی ذات کے بارے میں وہ ہیں جو میں بڑے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اور کلمات بھی کچھ ہیں جو انہوں نے پیغمبر کے اوپر بہتان لگائے. مجنون، معلم مجنون، کذاب، مفتری، ساحر، مسحور، کاہن، شاعر، اور جو ہے یہ ایسا کاہن ہے، ایسا شاعر ہے، اور سوء الاخلاق اور مسحور. 10 لفظ کہے پیغمبر کے بارے میں. اب تم دیکھو، نہ تو پیغمبر مجنون ہے، نہ پیغمبر معلم مجنون ہے، نہ پیغمبر ساحر ہے، نہ پیغمبر مسحور ہے، نہ پیغمبر کذاب ہے، نہ پیغمبر کاہن ہے، نہ پیغمبر شاعر ہے، نہ پیغمبر مفتری ہے، نہ پیغمبر سوء الاخلاق ہے. اب ذرا اپنی عقل کو حاضر کر کے دیکھو کہ یہ 10 گالیاں پیغمبر کو دی، 10 فتوے پیغمبر کے اوپر لگائے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آج تمہیں کوئی گالی دے تم فوری غضبناک ہو جاتے ہو، تو کیوں پیغمبر کو گالیاں دی؟ 10 بڑے کلمات، یعنی اتنے بڑے کلمات کہ بڑے سخت کلمات ہیں. اگر لغت کے اعتبار سے ان کا معنی دیکھو، کوئی گالی ان کے پاس پیچھے بچتی ہی کوئی نہیں ہے جو انہوں نے نہ دی ہو. کیا وجہ تھی؟ کیا پیغمبر نے الیاذ باللہ کیا ان کی دولت پہ حملہ کیا؟ نہیں. ان کے مال پہ حملہ کیا؟
ان کی حکومت پہ حملہ کیا، ان کی وزارت پہ حملہ کیا، ان کی شہرت پہ، حکومت پہ، دولت پہ، ان کے خزانوں پہ، کیوں؟ اور وہی قوم جو ہے کہتی ہے یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، ایسا ہم نے دیکھا بھی نہیں، یہ شروع سے ابتدا تک جو ہے اس کی بچپن، اس کی جوانی ہم نے دیکھی، اس جیسا کوئی ہم نے سچا صادق دیکھا بھی کوئی؟ سارے نعرے بھی لگاتے ہیں، جب بھی قرآن کا نزول ہوتا ہے تو 10 بڑے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ وہ پیغام پیغمبر نے سنایا جو تمام تر انبیاء لے کے آئے تھے۔ بے شک بے شک۔ تو جو تمام انبیاء جو پیغام لے کے آئے، اسی پیغام کی وجہ سے تمام تر انبیاء کے اوپر ایسے ہی فتوے بازی ہوتی رہی، ایسے ہی طعن و تشنیع ہوتا رہا، ایسے ہی سب و شتم ہوتا رہا، ایسے ہی گالیاں دیتے رہے، فتوے بازی کرتے رہے، افتراء پردازی کرتے رہے، بدخلق، مجنون، ایسے ان کو بھی کہتے رہے۔ تو اللہ کریم نے پہلے تسلی دی میرا پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، فرمایا میرے نبی آپ سے پہلے بھی جو نبی رسول ہم نے بھیجے تھے، قوموں نے ان کو جھٹلایا بھی، ان کے اوپر فتوے بازی بھی کی، ان کو گالیاں بھی دی۔ فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، تو فَصْبِرْ، میرا پیغمبر تمہیں بھی حکم صبر کا ہے۔ فرمایا تو نے جواب نہیں دینا میرا پیغمبر، تیرا دفاع کرنا مخلوق کا کام نہیں، تمہارا دفاع میں خالق خود کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہوں نے تمہیں مجنون کہا وہ خود مجنون ہیں، بے شک بے شک جنہوں نے تمہیں پاگل کہا وہ خود پاگل ہیں، بے شک بے شک جنہوں نے میرے پیغمبر تمہیں کاہن کہا ان کو میں خود سنبھالوں گا، بے شک جنہوں نے تمہیں ساحر کہا ان کی حقیقت میں بتاتا ہوں، بے شک جنہوں نے تمہیں کذاب کہا میں خدا کہتا ہوں ان سے بڑھ کے کذاب کوئی نہیں ہے۔ بے شک بے شک ایک ایک کافروں کی بات کا رد کیا ہے اللہ کریم نے خود، اور محمد کا دفاع اللہ نے خود کیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ کریم نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ میرے نبی تمہاری حفاظت کرنا میرے ذمہ ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، جو تمہارا مزاح کرتے ہیں، جو تمہیں ایذا دیتے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ روحانی ہے یا جسمانی ہے، میرے نبی ان کے لیے میں خدا کافی ہوں۔ اس لیے کیوں؟ اگر کسی آدمی کو کوئی آدمی گالیاں دے، برا بھلا کہے، تو وہ فوری اپنے ماں کو، باپ کو، قبیلے کو، برادری کو، خاندان کو، محلے والوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے فلاں آدمی نے زیادتی کی۔ وہ اپنا حق لینا چاہتا ہے برادری کے ذریعے، قوت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، خاندان کے ذریعے۔ فرمایا میرے پیغمبر تیرے پاس جو طاقت ہے اس طاقت سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں، بے شک بے شک بے شک۔ تو تمہارا دفاع میں خدا خود کروں گا۔ تم نے میرے قرآن کا دفاع کرنا ہے، صاحب قرآن کا دفاع میں خدا خود کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کہاں کہاں پہ، کس کس مقام پہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ منفی پہلو اختیار کیا؟ انہوں نے گروہ مقرر کیے کہ جب بھی کوئی قافلہ آئے، ایک گروہ کو کہا کہ تو نے کہنا ہے یہ مجنون ہے، دوسرے کو کہا کہ تم نے کہنا ہے یہ پاگل دیوانہ ہے، تیسرے کو کہا تم نے کہنا ہے یہ تو جادوگر ہے، چوتھے گروہ کو کہا کہ جب کوئی قافلہ آئے تو نے کہنا یہ مسحور ہے، جادو کا مارا ہوا ہے، پانچویں گروہ تیار کیا، فرمایا اگر کوئی آدمی باہر سے آئے تو نے کہنا یہ تو شاعر ہے، اگر چھٹا گروہ تیار کیا، فرمایا اگر کوئی باہر سے لوگ آئے ان کو بتانا یہ تو کاہن ہے، اس کو شیاطین آ کے باتیں بتاتے ہیں اور آ کے لیے لوگوں کے سامنے آگے جو ہے وہ باتیں بتا دیتا ہے، اگر کوئی بہت دور کا آدمی آئے اس کو کہنا اس کے قریب نہ جانا یہ بڑا برے اخلاق کا آدمی ہے، الیاذ باللہ، سوء الاخلاق، بڑے برے اخلاق کا آدمی ہے، اگر کوئی اپنے ان کے برادری کے لوگ جمع ہو تو اس وقت کہنا یہ تو جھوٹا افتراء باندھتا ہے اللہ کی ذات پہ، یہ رسول نبی نہیں ہے۔
یعنی ایسے گروہ جماعتیں تیار کی، لوگ تیار کیے تاکہ باہر سے آنے والا کوئی آدمی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب نہ آئے۔ تو اسی لیے انہوں نے فتوی بازی کی تاکہ یہ جو دین توحید ہے، دین وحدت جو ہے، یہ کسی طریقے سے مغلوب ہو جائے اور شرک والا مذہب جو ہے اسی طرح عام اور غالب آ جائے۔ تو کیا کہنے لگے؟ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہنے لگے اس نے ہمارے معبودوں کو چھوڑا ہے، لات کو چھوڑا ہے، عزا کو چھوڑا ہے، ہبل کو چھوڑا ہے، بعل کو چھوڑا ہے، منات کو چھوڑا ہے، سبا سبود ہبا کو چھوڑا ہے، ابراہیم جن کے نام کی ہم نظر نیازیں دیتے ہیں ان کو اس نے چھوڑا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ مجنون، یہ تو پاگل ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے۔ اے اللہ یہ کس ٹائم پہ مجنون کہتے، کس ٹائم پہ یہ لوگ مجنون کہتے؟ سورۃ قلم 29واں سے پارہ آخری آیتیں سنو، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، جس وقت قرآن سنتے تو کہتے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، او لوگو بے شک یہ تو لمجنون، تاکید کر کے جملے کے اندر ظاہر کرتے یہ تو بڑا پاگل دیوانہ ہو چکا ہے، اس کو تو کوئی اور مسئلہ ہی نہیں آتا، یہ تو اللہ کریم کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، جس کو تم اپنی زبان میں کہتے ہو یہ تو بالکل کھپتی ہو چکا ہے، اس کو کوئی دوسرا مسئلہ ہی کوئی نہیں آتا۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہتے یہ تو مجنون ہو چکا ہے۔ کب کہتے؟ لما سمعوا الذکر، جس وقت یہ قرآن سنتے، اس ذکر کو سنتے تو کہتے یہ مجنون ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ذکر کیا، سورۃ ہجر 14واں سے پارہ ہے، کہنے لگے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، پہلے تو لوگوں کو کہتے یہ کہ یہ مجنون ہے، پھر کہنے لگے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، او مجنون تیرے اوپر یہ نازل ہوا ہے ذکر، ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کو، پہلے لوگوں کو کہتے کہ یہ مجنون ہے، پھر کہنے لگے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، او اے مجنون شخص، او تیرے اوپر یہ ذکر نازل ہوا ہے، إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ تیسرے مقام پہ اللہ کریم نے سورۃ مومنون میں ذکر کیا ہے ام یقولون بہ جنۃ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ رسول کو پہچانتے کوئی نہیں؟ انہی کی برادری کا ہے، انہی کے قبیلے کا، انہی کے شہر کا، انہی کے خاندان کا، کیا یہ لوگ پہچانتے کوئی نہیں میرے رسول کو؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ منکر ہو چکے ہیں، یہ پہچانتے کوئی نہیں؟ کیوں یہ کہتے ہیں ہم یقولون بہ جنۃ، اس کے اندر جنون جا چکا ہے، اس کے اندر دیوانگی داخل ہو چکی ہے، الیاذ باللہ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ مجنون بھی کہا، دوسرا لفظ ام یقولون شاعر، ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، نتربص بہ ریب المنون، کہنے لگے ہم انتظار میں ہیں کہ کب اس کے اوپر موت آئے، الیاذ باللہ۔
نتربص به ریب المنون، منون کہتے ہیں موت کو، کہنے لگے ہم تو انتظار میں ہیں کہ کب محمد پہ موت آئے، الیاذ باللہ یہ مر جائے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، ہمارا مذہب بھی بچ جائے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، شاعر بھی کہا، بڑا جملہ تیسرا، ان ھذا لساحر کذاب، کہنے لگے یہ بڑا ساحر ہے، یہ بڑا جادوگر ہے، کذاب، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ بھئی یہ تو بڑا ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا، نبی علیہ السلام کو بھی یہی کہا، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مجنون کہا، انا ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا جو تمہاری طرف رسول آیا ہے وہ تو بڑا دیوانہ مجنون ہے۔ یہی لفظ نوح پیغمبر کو کہنے لگے، وقالوا مجنون وازدجر، کہنے لگے یہ تو مجنون پاگل ہو چکا ہے، نوح پیغمبر بھی الیاذ باللہ۔ اللہ کریم نے پہلے انبیاء کا بھی ذکر کیا، جو انہوں نے کافروں نے کہا، ان کافروں نے بھی پیغمبر کو یہی کہا۔ اب مجنون بھی کہا، شاعر بھی کہا، ساحر بھی کہا، اور کذاب بھی کہا۔ اب اور کذاب سے اوپر کیا کہنے لگے، کذاب اشر، یہ بہت بڑا شرارتی ہے۔ اشر صیغہ مبالغے کا، کذاب اشر، سورۃ قمر ہے۔ فرمایا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، میرے نبی ان کو پتہ چلے گا ان قریب کہ کون بڑا شرارتی ہے، کون بڑا جھوٹا ہے۔ آج بھی جو لوگ جو اللہ کے دین کی توحید کا کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں چھوڑو وہ تو شرارتی جماعت ہے، شرارتی لوگ ہیں، چھوڑو۔ یہ وہی کہنے والے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام اسی وہ سارا طور طریقہ آج بھی اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ کذاب بھی اشر، بل هو کذاب اشر، یہ بہت بڑا جھوٹا بھی ہے اور یہ بہت بڑا شرارتی بھی ہے، الیاذ باللہ۔ پھر اور آگے چلنے لگے، صرف یہاں تک نہیں، پھر کہنے لگے یہ تو کاہن ہے، یہ تو کاہن ہے۔ پھر اللہ کریم نے بیان کر کے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ولا بقول کاہن، یہ کاہن، کاہن قرآن مقدس میں 2 مقام پہ آتا ہے۔ کہنے لگے فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کاہن بھی کہا، شاعر بھی کہا، ساحر بھی کہا، کذاب بھی کہا، مجنون بھی کہا، کذاب آخرون۔ کہنے لگے ایک اور جماعت نے اس کی مدد کی ہے، کچھ لوگوں نے مل کے اور محمد نے مل کے یہ سارا جھوٹ گھڑ کے بنا کے مجموعہ بنا کے تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہے، الیاذ باللہ۔ مفتری بھی کہا، سوء الاخلاق بھی کہا، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جہاں پہ ساحر کہا پھر کہنے لگے یہ مسحور ہے، اس کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ مسحور بھی کہا اور ساحر بھی۔ کیا ایک آدمی میں 2 چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، جو خود جادو کرنے والا بھی ہو اور جادو کا اثر بھی ہو جائے؟ یہ ہوتا ہے مشرک کی عقل، عقل ہو تو مشرک نہیں ہوتا، اگر مشرک ہے تو عقل ہو سکتی نہیں ہے۔ یہ سارے فتوے لگاتے رہے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر تو نے صبر کرنا ہے، تمہارا دفاع میں کروں گا۔ بے شک بے شک بے شک، پیغمبر کو 10 بڑے جملے بولے، ان تمام تر چیزوں کا دفاع اللہ کریم نے کیا۔ اب ذرا قرآن کے بارے میں 2-3 آیتیں سن لے کہ قرآن کے بارے میں انہوں نے کیا کہا۔ کہنے لگے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہنے لگے اساطیر الاولین نکتتبہا،
پہلے لوگوں کے افسانے یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب، یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے لکھے ہوئے ہیں جو ہمارے سامنے صبح و شام آ کے پڑھ کے سنا دیتا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کو یہ کہا کہ یہ پہلے لوگوں کے افسانے لکھے ہوئے ہیں، کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ جو ہے ہمیں آ کے سنا دیتا ہے۔ اب اور بھی بڑی باتیں کی کہ یہ قرآن جو ہے ہمیں اچھا لگتا نہیں ہے، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، جا اس قرآن کو بدل کے لے آ، کوئی اور قرآن لے کے آ جا، ایسی باتیں بھی کرنے لگے، قرآن مقدس کی بھی توہین کرنے لگے۔ اب ساتھ ہی پیغمبر کے ساتھیوں کی بھی قرآن کیا کہتا ہے، جس وقت وہ پیغمبر کے ساتھیوں کو دیکھتے، تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، دو بڑی نشانیاں ہیں، علمی نشانی قرآن اور عملی نشانی صاحب قرآن، اور ان دونوں کا مجموعہ تیار ہوتا ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ بے شک، بے شک، اگر تمہیں علمی خزانہ ملتا ہے تو صحابہ سے، عملی خزانہ ملتا ہے تو صحابہ سے۔ بے شک، بے شک، تو صحابہ کے بارے میں کیا کہیں؟ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہنے لگے یہ لوگ ہیں، مزاح کرتے، یہ لوگ ہیں من اللہ علیہم من بیننا، کہ ہم میں سے اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ یہ دیکھو یہ خباب کا چہرہ، یہ دیکھو بلال، یہ سلمان، یہ عقبہ، یہ نافع، یہ فلان، یہ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ لوگ ہیں جن کو اللہ کریم نے ہمارے اوپر فضیلت دی ہے؟ یہ محمد کے غلام ہیں جن کے پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، جن کے سر پہ کپڑا ٹوپی بھی امامہ بھی کوئی نہیں، جن کے وجود کے اوپر لباس بھی پورا کوئی نہیں، بھوکے ہیں، بھوکے پیاسے یہ لوگ ہیں۔ اہؤلاء، حمزہ استفہام کے لیے، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ان کو اللہ نے فضیلت دینی تھی، جو بکریوں کے چرواہے، جو اونٹوں کے پیچھے جانے والے ہیں، جو پاؤں سے ننگی ہافی تافی چلنے والے جو لوگ ہیں، جن کے پیٹ بھی خالی ہیں، جن کے وجود پہ لباس بھی کوئی نہیں، محمد کہتا ہے یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ہم تو ان کو کوئی فضیلت والے لوگ نہیں سمجھتے، یہ تو والعیاذ باللہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم کیا فرماتے، سورۃ مطففین 30واں سپارہ، اللہ کریم نے پہلے فتویٰ لگایا ان پہ، بعد میں اللہ نے بتایا کہ یہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے پہلے فتویٰ لگایا کہ میرا پیغمبر یہ تیرے صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیوں؟ فرمایا اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ، بے شک، میرا پیغمبر تیری ذات کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ، تو تیری جماعت کے ناموس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم نے سب کی حفاظت قرآن میں کی ہے کہ نہیں کی؟ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، کہنے لگے کہ بھائی یہ لوگ، ان کو فضیلت ملی، یہ جنت کے وارث، یہ حاکم ہوں گے، یہ ایسے۔ آج بھی لوگ مولویوں کو دیکھنے کہتے ہیں بندہ نہیں مولوی آ رہا ہے، یعنی مولوی کو والعیاذ باللہ یہ لوگ بندہ بھی نہیں سمجھتے، انسان بھی نہیں سمجھتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت کی علامت ہے۔ ان الذین اجرموا، 30واں سپارہ سورۃ مطففین، خود دیکھنا آخری آیتیں ہیں۔ ان الذین اجرموا، مجرم لوگ، مجرم لوگ، ملزم نہیں، مجرم، ملزم نہیں، کون ہے؟ مجرم، مجرم اور ملزم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عظام شاہ، ملزم میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ ایف آئی آر میں ملزم لکھواتے ہیں نا، وہ جس وقت آدمی کو پتہ نہ چلے چوری کس نے کی ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں کے ذمہ لکھائی جاتی ہے یہ ملزم ہے ہمارا، یعنی پتہ آپ کو یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے، اس کو ملزم کہا جاتا ہے۔ مجرم جس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجرم ہیں، یا اللہ جرم کیا ہے؟
کیا جرم ہے؟ فرمایا جرم بہت بڑا ہے. کیا؟ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. اللہ ان کا جرم کیا ہے؟ فرمایا ان کا جرم یہ ہے کہ میرے مومن بندوں کو دیکھ کے مزاح کے طور پہ ہنستے ہیں، مزاح کے طور پہ ہنستے ہیں. یہ ہنستے ہیں طنزیہ طور پہ، طنز کرتے ہیں. اب دیکھ، مومن کو دیکھ کے طنزیہ طور پہ جو ہنسے، یہ بہت بڑا جرم قرآن نے ذکر کیا ہے. یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے بارے میں مذاق بھی برداشت کرتا نہیں ہے. فرمایا میرے پیغمبر تیرے صحابہ کو دیکھ کے یہ کیا کرتے ہیں؟ ان الذین اجرموا، ہونا اس طرح چاہیے تھا کہ یا اللہ ان الذین کانوا یضحکون. الذین اجرموا کون ہے؟ یہ لوگ مومنوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں، یہ بڑے مجرم ہیں. لیکن اللہ کریم نے فتویٰ پہلے لگایا ہے، فرمایا یہ بڑے مجرم ہیں، تاکہ آدمی توجہ کرے، ذرا غور کرے کہ یہ قرآن کا انداز بیان ہے. جہاں پہ کوئی بڑی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے پہلے فتویٰ لگایا جاتا ہے، پھر بعد میں ان کا جرم بتایا جاتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے پہلے مجرم کہا ہے، بعد میں ان کے جرم کا ذکر کیا ہے. ان الذین اجرموا، یہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے بڑا جرم کیا ہے. اس لیے قرآن متوجہ کرنا چاہتا ہے، ذرا خیال کرنا، اس جرم کا ارتکاب نہ کرنا. یہ بڑا جرم ہے، بڑے مجرمین یہ لوگ ہیں. کون سے؟ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ میرے مومن بندوں کو، میرا پیغمبر تیرے صحابہ کو دیکھ کے یہ ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ محمد کے ساتھی ہیں، یہ پیغمبر کے جماعت والے لوگ ہیں. کانوا من الذین آمنوا یضحکون. اور کیا کرتے ہیں؟ اور جرم کیا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہوتے ہیں، ادھر صحابہ کرام محمد کے گرد بیٹھے ہیں یا پھر اکیلے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تو جس وقت یہ گزرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جس وقت گزرتے ہیں اپنی آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بات کو کیسے قرآن نے ذکر کیا. غمز کہا جاتا ہے اپنی آنکھ کی یہ جو بمور ہے، بمور سے اشارہ کیا جائے، یا غمز پلک کے ساتھ اشارہ کیا جائے. غمز کہا جاتا ہے اوپر یا نیچے والی پلکوں کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے تم آنکھیں مار کے اشارہ کرتے ہو کہ یہ آدمی بیٹھا ہے، یا اپنا بھنور اوپر والا دایاں یا بایاں اٹھا کے تمہیں اشارہ کر دیتے ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میرا محمد نہیں دیکھے، محمد کے صحابہ نہیں دیکھے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں ضرور دیکھتا ہوں. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون. جس وقت یہ غمز کرنے لگتے ہیں، اپنی آنکھوں کا اشارہ کرنے لگتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، دیکھو وہ صدیق بیٹھا ہے، دیکھو وہ حمزہ بیٹھا ہے، دیکھو وہ سلمان بیٹھا ہے، وہ فلان بیٹھا ہے، وہ فلان بیٹھا ہے. یہ دین کے بڑے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے محمد کے جانثار بنے ہوئے ہیں. یتغامزون، اپنی آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، یا اپنے حواجب بھنور کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، اپنے چہرے کی سلوٹ کو بدل لیتے ہیں. ان کے چہرے میں ناراضگی آتی ہے. فرمایا دو دو تین تین جو بل ان کے چہروں کے اوپر آ جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں، رگیں ان کی پھول جاتی ہیں. جس وقت صحابہ کو دیکھے یہ مجرم لوگ کی نشانی ہے. ان وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. میرے نبی میں دیکھتا ہوں جیسے یہ آنکھوں کی پلکوں سے اشارہ کرتے ہیں تیرے صحابہ کی طرف. کیوں اللہ کرتے ہیں؟ فرمایا یہ مجرم ہے.
یہ مجرمین لوگ ہیں. تو اللہ بے شک یہاں پہ ذرا رک. مجرمین کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ کدھر ہے مجرمین؟ قرآن نے کہا ان المجرمین فی نار جہنم. ہم نہیں کہتے بھائی، قرآن کہتا ہے. فرمایا وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. فرمایا جس وقت ہنسی مزاح کر کے، آنکھوں کے اشارے کر کے، وَإِذَا انقلبوا، جس وقت وہ پلٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، وہاں پہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. جس وقت دور سے گزرنے لگے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، تو کہنے لگتے ہیں یہ بڑے گمراہ ہو چکے ہیں، یہ سابی ہو چکے ہیں، یہ بے دین ہو چکے ہیں. انہوں نے قبیلے کا مذہب چھوڑ دیا، انہوں نے ماں باپ کا مذہب چھوڑ دیا، انہوں نے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے. ان ہؤلاء لضالون، ہمیشہ کافروں کا شیوا رہا ہے. اہل کفر اہل حق کو گمراہ کہتے آئے ہیں، اہل شرک اہل توحید کو گمراہ کہتے آئے ہیں. اسی لیے یہ بھی کہنے لگے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہنے لگے یہ گمراہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہنے والے کون ہیں؟ مجرمین. بہت سے مقام پہ قرآن میں ذکر ہے. یا اللہ مجرمین کی حالت کیا ہوگی؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. سورت مریم 16واں سے پارہ آخری رکوع شروع ہونے سے پہلے یہ دو آیتیں ہیں. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کو ہانک کے لے کے جائیں گے. کدھر اللہ؟ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جہنم کی طرف. دوسرے مقام پہ فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، جو مجرمین لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کی وسعت ہے. بے شک بے شک. یہاں پہ خدا نے مجرم کہا، بے شک یعنی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے سزا ذکر کی ہے کہ کسی صحابی پہ تنزیہ طور پہ ہنسنا بھی اللہ کے ہاں جرم ہے. بے شک بے شک. کسی صحابی کے بارے میں بغض رکھنا بھی جرم ہے. بے شک. کسی صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ الیاذ باللہ گمراہ ہیں، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. ٹھکانہ خدا نے خود ذکر کیا ہے کہ ٹھکانہ مجرمین کا جہنم ہے. بے شک بے شک. اب دیکھ، پیغمبر کی بھی توہین کی، قرآن کی بھی توہین کی، اور پیغمبر کی جماعت کی بھی توہین کی. اب اللہ کریم سب کا دفاع کرتا ہے. سبحان اللہ. سب کا دفاع جو ہے سبحان اللہ. وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے دفاع کے لیے تمہیں مقرر نہیں کیا. اللہ فرمایا ان کا دفاع میں خدا خود کروں گا. اللہ. تو اللہ کریم نے پیغمبر کا بھی دفاع کیا جیسے دفاع کرنے کا حق تھا، بے شک بے شک. قرآن کا بھی دفاع کیا جیسے دفاع کرنے کا حق تھا، بے شک. صحابہ کا بھی دفاع کیا جیسے دفاع کرنے کا حق تھا. بے شک. اب قرآن جو ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کا دافع بن کے آیا ہے، دفاع کرنے والا بن کے آیا ہے. اب ایمان سے بتاؤ، جن لوگوں کا دفاع قرآن کرے کیا ان کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. تو مومن آدمی جس کا ایمان قرآن پہ ہے وہ صحابہ کے ایمان میں شک کر سکتا نہیں ہے. اب دیکھ، انہوں نے پیغمبر کو مجنون کہا کہ پیغمبر کیا ہے؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے، الیاذ باللہ مجنون ہے. اب قرآن نے فوری، اللہ تعالیٰ نے فوری جو ہے دفاع کیا پیغمبر کا. سورت طور بھی دیکھو اور سورت قلم بھی دیکھ.
تیسرا مقام سورت تکویر 30واں سپارہ ہے، سورت قلم 29واں سپارہ، سورت تکویر 30واں سپارہ اور سورت طور 27واں سپارہ ہے۔ کیسے قرآن نے دفاع کیا؟ انہوں نے کہا مجنون، اللہ کریم کیا فرماتا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری آیت سورت قلم کی، نون والقلم، نون مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون جو سطروں میں لکھنے والی ہے، نون والقلم وما یسطرون، ما انتا ما انتا ما انتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے سخت کلمات، سبحان اللہ۔ اتنی تو تیری ماں تیرا دفاع نہیں کرتی جتنی اللہ نے محمد کا دفاع بے کیا ہے۔ شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ ما انتا بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم کی، نہیں نہیں میرا پیغمبر نہیں، ما انتا مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، ما انتا مجھے قسم ہے نون کی، ما انتا مجھے قسم ہے قلم کی، ما انتا بنعمت ربک بمجنون، میرا پیغمبر تو اپنے رب کی نعمتوں میں ہے، بے شک، بے شک، بمجنون۔ بے شک۔ او معنی کیا ہے کہ ایک سوئی کا نکے کے کروڑ حصے کیے جائیں، ایک سوئی کے نکے کے کروڑ حصے کیے جائیں، اس کے کروڑویں حصے جتنا بھی جنون میں نے تیرے قریب بھی نہیں آنے دیا میرا پیغمبر۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ ما انتا، یہ اللہ کریم خطاب کرتا ہے، ما انتا بنعمت ربک، میرا پیغمبر تو اپنے رب کی نعمتوں میں ہے، تو اپنے رب کے فضل کے نیچے ہے، تو اپنے رب کے کرم کے نیچے ہے میرا پیغمبر، تو اپنے رب کی رحمت کے سائبان کے نیچے ہے میرا پیغمبر۔ کون ہوتا ہے تمہیں مجنون کہنے والا؟ میں خدا کہتا ہوں انہم لمجنون، اللہ کی قسم یہ پاگل ہو سکتے ہیں کہنے والے جس کو کہا جاتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، ہم نے تیرے قریب جنون آنے دیا نہیں ہے۔ دوسرا مقام آتا ہے سورت طور میں، اللہ کریم فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، میرا پیغمبر یہ تمہیں کاہن کہتے ہیں، میں خدا کہتا ہوں ما انت بنعمت ربک بکاہن، بکاہن ایک یہ مقام ہے، دوسرا مقام لفظ کاہن سورت حاقہ 29واں سپارے میں آتا ہے، کہتے ہیں میرا پیغمبر تجھے کاہن، میں خدا کہتا ہوں ما انت بنعمت ربک بکاہن، اللہ کی قسم تیرے رب کی قسم، کہانت تیرے قریب آ سکتی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا میرے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے مل کے یہ قرآن بنایا ہے، نہیں نہیں میرا پیغمبر، ولا بقول کاہن، قرآن بھی کاہنوں کی کلام، تو میرا پیغمبر نہ تو علمی نشانی کا تعلق کہانت سے، نہ عملی نشانی کا تعلق کہانت سے ہے۔ پیغمبر کے لیے سورت طور قرآن کے بارے میں سورت حاقہ میں فرمایا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام، یہ کس کا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، یہ تو کرامت والے رسول کا کلام ہے، یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ کسی کاہن کا کلام ہو سکتا نہیں ہے۔ تیسرا مقام سورت تکویر میں اللہ کریم نے نفی کی ہے، اللہ اگر تم ایک دفعہ نفی کر دیتے کہ میرا محمد مجنون کوئی نہیں،
تو کافی تھا، کیوں تو نے سورت قلم میں بھی نفی کی، کیوں تو نے سورت طور میں بھی نفی کی ہے، کیوں تو نے سورت تکویر میں بھی نفی کی ہے؟ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اگر چلتے چلتے پہلی آیت گزر گئی توجہ نہیں کی، اس لیے میں نے دوبارہ ذکر کر دیا کہ کہیں میرے محمد کے انسان ایک سیکنڈ میں ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اگر محمد کے بارے میں ذرہ برابر بھی بے ادبی کا جملہ ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس لیے قرآن نے 3 مقام پہ ذکر کیا، فرمایا اگر پہلے گزر کیا تم نے خیال نہیں کیا اس آیت کی طرف تو دوبارہ میں نے پھر ذکر کر دیا، اگر پھر بھی خیال نہیں کیا آخری سپارے میں نے پھر ذکر کر دیا۔ آخری سپارے میں کیا ذکر کیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، خطاب پہلا صحابہ کرام کو ہے، فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ سن لو، تمہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا نبی مجنون ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ، صاحب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ساتھ ساتھ رہے، جو کیا ہو؟ ساتھ ساتھ رہے۔ اللہ کریم نے نفی ہو رہی ہے محمد کے جنون کی، نفی ہو رہی ہے محمد کے جنون کی، تعظیم ہو رہی ہے محمد کے صحابہ کی۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی فصاحت ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، او ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن ابن عوف، او حمزہ، او عبداللہ بن مسعود، او فلاں فلاں صحابہ، وَمَا صَاحِبُكُمْ سبحان اللہ، بِمَجْنُونَ، سبحان میں اللہ۔ تمہیں خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے۔ کیسے مجنون ہو سکتا ہے؟ ایسا پیغمبر مجنون ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں میرا پیغمبر مجنون، مجھے اب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، جنون کو تو ہم نے تیرے قریب بھی آنے نہیں دیا، پاگل پن کو تو ہم نے تیرے قریب بھی نہیں آنے دیا، دیوانگی تو تیرے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ مجھے بھی پاگل کہتے ہیں، میرے صحابہ کو بھی پاگل کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کہنے والے کون ہیں؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اگر دنیا میں پاگل دیکھنے ہیں، قرآن ذکر کرتا ہے دوسرا سپارہ پہلا صفحہ پہلی آیت، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، یہ پاگل لوگ ہیں جو محمد کے صحابہ کو پاگل کہنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ، فرمایا اگر عقل ہو تو تیرے غلاموں کو پاگل نہ کہے۔ الا سن لو، الا حرف تنبیہ، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 تاکیدیں کر کے الا، او توجہ میری طرف کرو، الا سوئے ہوئے توجہ ادھر کرو، الا حرف تنبیہ ہے، الا او ذرا دماغ کو حاضر کر، الا ذرا اپنی عقل کو حاضر کر، خیال کر، میں خدا تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ جنہوں نے محمد کے صحابہ کو پاگل کہا وہ کون ہے؟ الا انا ہم السفہاء، انہوں نے ایک دفعہ پاگل کہا، قرآن نے 4 دفعہ پاگل کہا ہے۔ الا سن لو، انا حرف تاکید کے لیے، ہم ضمیر جمع کے لیے، الا انا ہم بے شک وہی ہیں، ہم بے شک وہی ہیں، السفہاء الف لام کو داخل کر دیا۔ کیا معنی ہے؟ میرا پیغمبر جو تیرے غلاموں کو پاگل کہتے ہیں میں خدا کہتا ہوں او غور کر کے سن لو، بے شک وہی ہیں، وہی ہیں، وہی ہیں، وہی پاگل ہیں۔ یہ ہے معنی لغت میں۔
سبحان اللہ تعالیٰ نے اتنا نہیں کہا الا انہم سفہاء، قرآن نے کہا الا انہم ہم السفہاء، الا انہم ہم السفہاء، بے شک وہی ہیں، پھر میں کہتا ہوں وہی ہیں، پھر وہی ہیں، وہی پاگل ہیں۔ سبحان اللہ کون؟ اللہ۔ سیقول السفہاء، جن پاگلوں نے محمد کے غلاموں کو پاگل کہا ہے۔ اللہ اللہ اب قرآن نے کیسے معنی سمجھایا ہے؟ اس لیے کہ مومن کی توہین اللہ برداشت کرتا نہیں ہے، تو اس لیے میرے پیغمبر یہ تمہیں مجنون کہتے ہیں۔ تیرے جیسا بندہ محمد تو وہ ہے، کیسے ان کی زبانوں نے اجازت دے دی، کیسے ان کے کلیجے پھٹے کیوں نہیں؟ بل ہوا کذاب اشر، کیوں اللہ تو نے عذاب نازل کیوں نہیں کر دیا ان ظالموں کے اوپر جنہوں نے محمد کو مجنون بھی کہا، محمد کو پاگل بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، ساحر بھی کہا، مسحور بھی کہا، کذاب بھی کہا، اشر بھی کہا، مفتری بھی کہا، سوء الاخلاق بھی کہا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سن میرا پیغمبر، یہ تمہیں کہتے ہیں کہ بد خلق ہے، لا یعذ باللہ، میں خدا قسم اٹھا کے کہتا ہوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ تم سے بڑھ کے تو کوئی عظیم اخلاق والا بندہ دنیا میں آیا نہیں ہے۔ تو اللہ پوچھا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے، اللہ تو نے مہلت کیوں دی ہے کافروں کو جو اتنی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جملے کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر حیا بھی تیرے چہرے کی، مجھے حیا بھی تیرے چہرے کی آتی ہے۔ اگر تیرا چہرے کی حیا نہ ہوتی تو میں لمحات میں ان کو ملیا میٹ کر دیتا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا پیغمبر تیرے چہرے کی حیا ہے، اگر میں عذاب بھیجوں آگے جس وقت چلتا پھرتا مجھے محمد نظر آتا تو میں خدا کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس شہر میں میرا محمد جس زمین کو پاؤں سے روند کے چلے میں اس زمین کے اندر بھی عذاب کو بھیجتا۔ کیسے انہوں نے محمد کو پاگل کہہ دیا، جس پیغمبر کی قسمیں اللہ کریم اٹھاتا ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر تو چلتا ہے جس زمین پہ جن گلیوں کو تو نے پاؤں سے روندا ہے، میں خدا اس علاقے کی قسمیں اٹھاتا ہوں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا پیغمبر اس شہر میں تم چلنے والے ہو، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں میرا محمد تم چلتے ہو۔ کیسے ان ظالموں نے محمد کو پاگل، ساحر، مسحور، کذاب کہا کہ جس کے چلنے کی اس زمین کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے جہاں پہ محمد چلتا ہے۔ تو جہاں پہ محمد کے ہونٹوں کو حرکت ہوتی ہے، حرکت ہونے لگتی ہے، صحابہ دیکھتے ہیں، محمد بولتے ہیں، اللہ کریم قرآن غیر اللہ فقد اشرکا، جس نے اللہ کے علاوہ غیر کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا ہے۔ تو اللہ کریم خالق ہے، جس کی چاہے وہ قسم اٹھائے۔ فرمایا وقیلہ یا رب، میرا پیغمبر تیرے ہونٹوں کو ملانے کی قسم، تیرے بولوں کی قسم میرا پیغمبر، وانت حل بہذا البلد، میرا پیغمبر تیرے چلنے کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں تم چلتے ہو میرا پیغمبر۔ یہ لوگ کیسے آپ کے اوپر فتوے لگاتے ہیں؟ کہنے دے میرا پیغمبر تیرے وجود کی حفاظت کرنے والا یا تیری طرف سے دفاع کرنے والی تیری ماں کوئی نہیں، تجھے مانوس کرنے والی اگر ماں کوئی نہیں، محبت دینے والا اگر باپ کوئی نہیں، داد شفقت رکھنے والا اگر دادا کوئی نہیں، اگر برادری کوئی نہیں، تو سن میرا پیغمبر قدم قدم پہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اتنی تو معصوم بچے کا ماں اور باپ خیال نہیں کرتے جتنا میرا محمد میری نگاہیں تیرے اوپر۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر میری آنکھیں لگی ہیں تیرے اوپر، میں دیکھتا ہوں تیری ایک ایک کیفیت کو، تیری ایک ایک حالت کو۔ اللہ کب دیکھتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم،
میرا پیغمبر جب کھڑا ہوتا ہے تو میری نگاہیں تیرے اوپر، سبحان اللہ، الذی یراک حین تقوم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں میرا پیغمبر جس وقت تو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا اللہ صرف قیام کی حالت میں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، سبحان اللہ، جس وقت میرا پیغمبر سجدے کرنے لگتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جس وقت تو سجدے کرنے لگتا ہے میری نگاہیں تیرے اوپر، یَرَاكَ حِینَ تَقُومُ، جب کھڑا ہوتا ہے میری نگاہیں تیرے اوپر، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جدھر بھی چلتا ہے میرا پیغمبر میری آنکھیں تیرے اوپر۔ بے شک بے شک، میرا پیغمبر سب سے زیادہ حیا تو مجھے تیرے چہرے کا ہے، تیری وجہ سے آ کے میں کافروں کے اوپر بھی عذاب بھیجتا نہیں ہوں۔ اور اللہ فرمایا جس وقت میرا پیغمبر وہ وقت جو ہے، وہ ٹائم جو ہے، میں نے اس ٹائم اور وقت کو قرآن بنا کے بھیج دیا۔ کب؟ اللہ فرمایا جس وقت چہرہ اٹھا کے میری طرف دیکھ رہے تھے میرا پیغمبر، جس وقت چہرہ اٹھا کے میری طرف دیکھ رہے تھے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، جس وقت آسمان کی طرف چہرہ کر کے میرا پیغمبر تم میری طرف دیکھ رہے تھے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تیری نگاہیں میری طرف، میری نگاہیں تیری طرف، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرا پیغمبر جس وقت آسمان کی طرف تو نے چہرہ کیا تو لیکن قانون تو بڑا مشکل تھا، جو تو نے مانگا وہ بڑا مشکل تھا، لیکن میرا محمد میرے لیے مشکل کوئی نہیں، میں نے جو کچھ دینا ہے، لوگوں کی مجھے پرواہ کوئی نہیں، دنیا کی مجھے پرواہ کوئی نہیں، لیکن میں نے جو کچھ دینا ہے تو مانگتا جا میرا پیغمبر، میں دیتا جاؤں گا، تو مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا۔ فرمایا مانگ میرا پیغمبر کب؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، جس وقت تو نے اپنا چہرہ، وہ پروکار چہرہ، سبحان اللہ، وہ باروب چہرہ، وہ برج حلتا والا چہرہ، وہ وجہ والضحا والا چہرہ، وہ گلشن لافتا والا چہرہ، وہ حلتا والا چہرہ، وہ لطافت والا چہرہ، وہ نرمی والا چہرہ، وہ لطافت، تیری حیا تو میرے سامنے بہت زیادہ، تو مانگتا جا میں تمہیں فیعطیک ربک فترضی، میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ اللہ کب تک دے؟ تو کب تک؟ فتارے کا زمانے دو پائے جاتے ہیں اندر، فرمایا جب تک زندہ ہے میرا پیغمبر میں دیتا رہوں گا، جس وقت دوبارہ اٹھاؤں گا اس وقت بھی دیتا رہوں گا۔ فرمایا میری عنایات جو ہیں وہ کبھی بھی رک سکتی نہیں ہے، اس لیے کہنے لگے کہ یہ پیغمبر مجنون ہے۔ فرمایا ایسا نبی مجنون ہو سکتا، ایسا نبی ساحر ہو سکتا، ایسا نبی کذاب ہو سکتا، ایسا نبی مسحور جادو زدہ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسا نبی شاعر بھی ہو سکتا، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، میرا پیغمبر شاعری کا علم تو میں نے تمہیں سکھایا بھی نہیں ہے، کیوں نہیں سکھایا؟ والشعراء یتبعہم الغاوون، اکثر جو شاعر ہوتے ہیں وہ تو خواہش پرستی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے تو جملے غلط ہوتے ہیں، اس لیے وما علمناہ الشعر، میں نے محمد کو شاعری کا علم سکھایا نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میرا پیغمبر ان ھذا الا سحر، کہ یہ قرآن بھی ایک جادو بنا ہوا ہے۔ نہیں 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 میرا پیغمبر، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، یہ تو رب العالمین کی طرف سے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ تیرے لیے بھی نصیحت ہے، تیری قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ بے شک بے شک، انہوں نے مجنون کہا، قرآن نے نفی کی، انہوں نے معلم مجنون کہا، قرآن نے نفی کی۔
انہوں نے ساحر کہا، قرآن نے نفی کی. انہوں نے مسحور کہا، قرآن نے ظالم کہا. بے شک فرمایا یہ میرے محمد کو جادو کا مارا ہوا. کہنے لگے ان سے بڑھ کے ظالم کوئی نہیں. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ یہ ظالم ہیں جنہوں نے کہا کہ میرا محمد جادو کا مارا ہوا ہے. آگے اللہ نے اور بات بھی کی ہے. پہلے فتویٰ لگایا کہ یہ ظالم. آگے والی آیت دیکھ، سورۃ بنی اسرائیل 15واں سپارہ. انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھ میرا نبی یہ کیسے تیرے بارے میں باتیں بناتے کہ یہ مسحور ہو چکے، جادو کا مارا ہوا ہے. انظر، دیکھ ذرا میرا نبی، کیف ضربوا لك الامثال، کیسے تیرے لیے مثالیں قائم کرتے. اب یا اللہ میں کیا کر سکتا ہوں ان لوگوں کے اوپر. فرمایا میں تمہیں فضلوا، یہ گمراہ لوگ ہیں. کیا ہیں؟ فضلوا. 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل، خود جا کے دیکھنا، غالباً آیت نمبر 57 یا 54 کے قریب ہے. فرمایا فضلوا، پہلے فتویٰ لگایا وقال الظالمون، یہ کیا ہیں؟ ظالم. پھر فرمایا فضلوا، یہ گمراہ ہیں. تیسرا فتویٰ کیا ہے؟ فلا یستطیعون سبیلا، یہ کبھی بھی راہ راست پہ آ سکتے نہیں ہے. یا اللہ ان کو عداوت کیا کو کیا تکلیف ہے ان لوگوں کو؟ کیوں یہ پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، پیغمبر کے اوپر فتوے بازی کرتے ہیں؟ اب قرآن نے ذکر کیا. فرمایا اس لیے میرا نبی میں دیکھتا ہوں، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. میرے نبی یہ ظالم لوگ جو ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ اندر سے پریشان ہو. تمہارے پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے یقولون، یہ طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں میرا پیغمبر تیرے اوپر. یہ اس طرح کی آیت 2 مقام پہ موجود ہے. دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا قد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، میں دیکھتا ہوں میرا پیغمبر کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. بما یقولون، بسبب ان کی باتوں کے جو یہ کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی فتویٰ کبھی کوئی فتویٰ. نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، میرا پیغمبر میں دیکھتا ہوں تمہاری کیفیت اور حالت کو. یا اللہ یہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ان ظالموں کو ہماری آیتوں کے دشمن ہیں. یجحدون، جہادہ کا معنی امام راغب نے جو مفسر قرآن ہے وہ کیا معنی کرتے ہیں؟ قرآن نے یہاں پہ یجحدون کا لفظ استعمال کیا ہے، یکفرون کا نہیں کیا. یجحدون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اندر سے آدمی تسلیم کرتا ہو کہ واقعی نبی ہے. اندر سے آدمی تسلیم کرتا ہو کہ واقعی نبی ہے. تو یا اللہ مانتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے یجحدون، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، گروہ بندی کی وجہ سے، جماعت بازی کی وجہ سے، چدراہٹ کی وجہ سے، وزارت کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے. یجحدون، اندر سے میرا پیغمبر ان کو معلوم ہے کہ محمد حق پہ ہے، لیکن یہ زبان سے اقرار کرتے نہیں ہے. کیوں؟ ہٹ درمی ہے، ضد ہے کہ ہم کیسے اس یتیم کو نبی مان لیں، کیسے ہم اس کو اپنا نبی اور رسول اور حاکم مان لیں. فرمایا یجحدون. قرآن نے اس لفظ کا معنی دوسرے مقام پہ سورۃ انبیاء میں سمجھایا ہے. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے سامنے آئے، قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا کوئی نہیں، انکار کیا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا، قرآن نے وہاں پہ کفروا بہا نہیں کہا، جحدوا بہا کہا ہے. معنی کیا ہے؟ اندر سے فرعون بھی سمجھتا ہے کہ موسیٰ نبی برحق ہے،
لیکن اس نے مانا. قرآن نے کہا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, اندر سے ان کو یقین ہے کہ واقعی سچا نبی ہے, تو اللہ کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا ظلماً وعدواً, ہٹ درمی, ظلم, عداوت, دشمنی, گروہ بندی, ماں باپ, قبیلہ, خاندان, ان کی وجہ سے آ کے یہ مانتے. تو میرا پیغمبر وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, اندر سے یہ مانتے ہیں کہ محمد اللہ کا نبی سچا ہے, لیکن ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں, ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دین تو صحیح ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ مانتے ہیں, جو بھی مخالفین ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے, اب کیا کریں, ساری برادری چھوڑ دیں, سارا کچھ چھوڑ دیں, ہم تو صرف کہیں نہیں جاتے, ہم تو صرف تیسرے پہ چلے جاتے ہیں, ساتویں پہ چلے جاتے ہیں, 10ویں پہ چلے جاتے ہیں, 40ویں پہ چلے جاتے ہیں, تھوڑا سا کھایا, کچھ زیادہ کھایا نہیں. لیکن دیکھ, تمہارے لیے سعادتاً فی الدنیا والآخرہ واللہ باتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت ہے تو محمد کی اتباع میں. بے شک بے شک بے شک. لاکھوں برادریاں چھوڑ, قیامت کے دن تیری برادریاں تیرے کام نہیں آئیں گی. قیامت کے دن تیرا قبیلہ کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. تیری ماں تجھ سے بھاگے گی, تیرا باپ تجھ سے بھاگے گا, تیرا بھائی تجھ سے بھاگے گا, تیری اولاد تجھ سے بھاگے گی, تیری بیوی تجھ سے بھاگے گی, تیرا قبیلہ تجھ سے جائے گا. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ, کہے گا میں تو بڑا حاکم تھا, وزیر تھا, مشیر تھا. ما اغنا عنی مالیہ, بڑا مالدار تھا, میرا مال بھی آج فائدہ نہیں ہے. ہلک عنی سلطانیہ, میری بادشاہت بھی ختم ہو, آج تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے تمہارے لیے سعادت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اگر تو پیغمبر کی اتباع کرتا رہے گا, سعادتاً فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ سعادت ہے. ایک اور بات سن لیں, کچھ باتیں سنی ہیں کہ ختم نبوت کا جو قانون ہے اس میں کچھ ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن باہر کے افراد کو اس کی تردید بھی آئی ہے. لیکن کسی صورت میں بھی ختم نبوت والے قانون کی ترمیم جو ہے وہ کوئی مسلمان بھی برداشت کر سکتا نہیں ہے. اس لیے کہ ختم نبوت کا معاملہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ پیغمبر آخری نبی ہے, پیغمبر کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. کبھی بھی کوئی بھی آدمی اس بات کو قبول کرنے پہ راضی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کاموں کی توفیق نہ دے جو خلاف شرع کام ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ پیغمبر کی اتباع, سنت اور قرآن اور شریعت کے بارے میں کوئی قانون نافذ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کل کو 24 فروری سہیوال میں سالانہ موحدین کا اجتماع ہوتا ہے. جو ساتھی بآسانی جا سکے ان کو وہاں پہ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا